تجھے کیا پتا حساب کا دن کیا ہے. اور 2022 والے نعت خان کے ساتھ مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سانو ڈر ہی نہیں کوئی، نہ نعت خان کو خوف، نہ سامنے والوں کو ہوش. اور ہم بھی علماء چپ کر کے اسٹیجوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم بھی نہیں اس کو پوچھتے ہو بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن میں اچھا پہلے کہا وما ادراک ما یوم الدین، پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور اگر حضرت آپ کو وہم ہے نا عاشق ہونے کا، تو میں آپ سے پوچھوں گا میاں تو کون سا عاشق ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا تو سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، ان سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا سامنے عمر فاروق بیٹھے تھے، تو ان سے بھی بڑا عاشق ہو گیا. ابو صحابہ کو بٹھا کے تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا قیامت والے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دیجیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا پاؤں میں آگ کی جوتیاں. صحابہ بیٹھے ہیں سامنے سارے. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی ہے، پکا ہر صحابی جنتی ہے. لیکن ان کو بھی محبوب بٹھا کے فرما رہے ہیں بروز قیامت جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. جڑے پکے جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہہ چکا ان کے محبوب ان کو بھی بٹھا کے فرما رہے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں. ٹھیک ہے. اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے گا اس وقت سب سے شدید عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر اس بندے سے پوچھیں گے بندیا اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو پھر ساری زمین فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا رب کریم میں تیار ہوں. تو پھر اللہ آگے سے فرمائیں گے بندیا آج تو ساری زمین فدیے میں دینے کو تیار ہو گیا، لیکن جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑے آسان کام کہے تھے، وہ تو نے کیے کوئی نہیں. بولنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، پنڈورا بھرا پڑا، لیکن نہیں یار سب تو پہلے اپنی نمازیں پوری کریں. 5 وقت کی نماز، کربلا میں نماز، بدر میں نماز، احد میں نماز، حنین میں، تبوک میں نماز، خیبر میں نماز، خندق میں نماز، کربلا میں نماز، مکہ میں نماز، مدینہ میں نماز. امام حسن بصری نمازی، جنید بغدادی نمازی، حارث محاسبی نمازی، بایزید بستامی نمازی، غوث اعظم نمازی، خواجہ غریب نواز نمازی، سلطان الہند نمازی، سلطان المشائخ نمازی، بابا فرید نمازی، جماعت علی شاہ نمازی، لیکن ہم نہیں نمازی. کوئی سوال نہیں اٹھتا، دیدہ دلیری سے بے نماز ہماری. غوث اعظم سلطان باہو وہی خون مبارک، اسی خاندان مبارک کے دونوں چشم چراغ ہیں. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی کوئی نہ، پیچھے کیا رہ گیا یار. بابو فرما رہے ہیں مسلمان کافر میں فرق نماز، دین کا ستون نماز، مومن کی معراج نماز، فرض نماز، سب سے پہلے سوال نماز. جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذاب. ابو فرماتے سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا 17 عذابوں میں سے پہلا عذاب یہ ہوگا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. لیکن دکھ پتہ آپ پہ کس بات کا ہے؟ آپ کو ٹینشن نہیں کوئی. یہ صرف ایک ڈاکٹر حضرت نبض پھاڑ کے کہہ دینا اوے تو کل تک ہی رہنا ہے، تو صرف مر جانا ہے، آپ مان جاؤ گے؟ آپ مان جاؤ گے؟ ڈاکٹر کہہ دینا وحی نہیں آتی، غیر نبی ہے، الہام نہیں، کشف نہیں، کچھ بھی نہیں، داڑھی منڈا ہے، بے نمازہ ہے، 2000 روپیہ لے کے چیک کر رہا ہے، وہ آپ کو صرف کہہ دے تو مر جانا ہے ذرا، تم سارے مان جاؤ گے. اللہ اور اللہ کا رسول بار بار ہمیں کہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے. اور میں نے کہا ہے نا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا 17 عذاب ہوں گے.
انہیں تو چاہیے کہ آج تو بعد تڑ بھی ایک نماز بھی نہ بندہ چھڑے، لیکن مجھے پتہ کیا ہونا کہ یقین ہے ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی بات پہ وہ یقین نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کھجور چھوڑتے دیکھا ہے، میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو مدینہ کی کھجور چھوڑتے دیکھا ہے۔ نہیں، وہ ڈاکٹر نے منع کیا، میں شوگر ہے نا، ڈاکٹر نے منع کیا تو ماری جائیں دے چنگا تو زندہ کیوں ہے؟ ڈاکٹر دے آنکھیں حضور دے شہر دی کھجور نہیں کھان لیا، ماری جا تیرے جو بندے کی کرنا زندہ رہ کے۔ اللہ یاد رکھنا ہوئے جتنی مرضی بیماری ہو، اجوا ہو، مدینے کی کھجور ہو، فٹ کھا لینا، میں دلیل دوں گا حدیث سے۔ میرے محبوب فرما رہے مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، تو مدینہ کی کھجور بھی تو مدینہ کی مٹی سے نکلی ہے، اور مر بھی گئے تو فرشتے کل کو یہی کہیں گے نا، یا اللہ وہی ہے جو مدینے کی کھجور کھا کے مرے گا، یہ وہی ہے جو مدینے کی کھجور کھا کے مر گیا تھا۔ مدینے کی کھجور کھا کے مرن کوئی نہیں، جو لگایا میں لکھ کے دینے تیار۔ مدینے کی کھجور تو زندگی دے دیتی ہے، لیکن کیا ہے میں نے لوگوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ بھی چھوڑتے دیکھا ہے۔ حضرت محبوب کیا فرمانے، بے نماز کو جیسے قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے، اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہی ہوگا اس کی قبر آپس میں مل جائے، بنتا بھی ہے ملنا۔ اللہ یہ آج بھی ہمیں دبوچ سکتی ہے زمین، یہ اس کے حکم پہ کتابیں ہیں، یہ آج بھی ہمیں دبوچ سکتی، کیونکہ اللہ نے نہیں ابھی نہیں کہنا، جب آئے گا پھر پوچھ لیں گے اس کو، ابھی کچھ نہیں کہنا، یہ دبوچ سکتی ہے آج بھی۔ 2005 کا زلزلہ یاد ہے نا، اینجن نہیں تھا سی نے بس تھوڑا گیا، لیکن پھر اس دن اس کو آرڈر آ جائے گا دبوچ، اب اس کو جتنا دبوچنا دبوچ۔ یہ وہی بے وفا ہے جو تجھ پہ رہ کے ہر جگہ گیا۔ آج حضرت ہمیں لاہور شادی کا کارڈ آ جائے، سن ٹپرے جاؤں گے کہ نہیں جی؟ جاؤں گے نا۔ ہم وہ لوگ ہیں بندے کے بھیجے ہوئے کارڈ پہ، بندے کے بلاوے پہ ود فیملی لاہور جانے کو تیار ہیں، لیکن ادھر حال یہ ہے وہ روز میرے محلے میں اس کا گھر ہے، وہ مجھے 5 بار بلاتا ہے، میں کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو پھر اس کا دبوچنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے جی، کیوں نہیں بنتا؟ یہ اسی لیے دبوچے گی، تو وہی ہے نا، میرے اوپر رہ کے تو ہر جگہ گیا، کل کا سنے آیا تو گیا، 10ویں کا سنے آیا تو گیا، 40 کا سنے آیا تو گیا، شادی کا کارڈ آیا تو گیا، منگنی کا کارڈ آیا تو گیا، نکاح کا کارڈ آیا تو گیا، ولیمے پہ تو گیا، تو وہی ہے نا جس کو روز تیرا رب 5 بار اپنے گھر بلاتا تھا، تو نہیں آیا، آج میں دیکھ تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کا بنتا دبوچنا۔ یہ حضرت ایک ہمارے صوفی بزرگ ہوئے ہیں انڈیا میں، حضرت کا مزار ہے، اور حضرت پہ اللہ کا کرم یہ تھا کہ جب یہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی، پھر یہ لکھ لیتے۔ میں نے کم و پیش 157 شعر لکھے، اسی طرح تسبیح پہ لکھا، روٹی پہ لکھا، بڑے اشعار ہیں حضرت۔ ایک دن نا گزر رہے تھے ایک کمہار نا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ مٹی دی کہانی کرنے لگا سی، مٹی بنانے کے لیے نا مٹی کو پیروں سے گوند رہا تھا اس کو، ہاں جی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ اس لیے خود بھی ہے کہ بچپن میں نا جب میری نانی امی، جس کو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہیں گے، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ٹارا لکھتی ہوئی تھی، تو وہ مٹی میں توڑی ڈال کے نا، تو ہمیں بھی، ہم شہر والے تھے، ہمارے لیے وہ بڑا ایک معاملہ ہوتا تھا مٹی میں جانا۔ تو میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑی دیر بعد جب مٹی سخت ہونی نا تو پھر مشکل ہوتی تھی، وہ پاؤں پکڑتی تھی ادھر ہے، چھا چڑھ جانا، ہف جانا۔ وہ حضرت بھی نا کمہار کے پاس سے گزرے تو مٹی بولتی، اور مٹی کیا کہتی ہے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے۔ مٹی کہنے لگی، وہ کمہارا تو کنی دیر میری کہانی کریں گے، ہونی تیرا ساہ پھول جانا، تو تھک جانا، تو پرے ہو کے بیٹھ جانا۔ آپ نے سن لی، آپ نے کہا اس کو چھوڑ، مجھے بتا کہ تیری بات میں آگے پہنچاؤں۔ تو پھر جو مٹی نے لکھا حضرت دوسرے مصرے میں لکھتے ہیں کیا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ گل چودھری تیرے نال اس دن کران گی جدن تو تھلے آئے آئیے، تینوں کا کھڑی ہو گلاں تیرے نال اس دن ہون گیا جدن تو تھلے
تین کھ نہیں آخنا کیونکہ آڈر نہیں وہ دن مینوں آڈر آ جانا آخ جو آخنا اس بے وفا جڑا لوکاں دے بلایاں تے جاندا رہا ہے میرے بلایا نہیں ہے ماٹی کہے کمہات سے ارے تو کیا روندے گا ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو نہیں حضرت جی وقت ہے ابھی آؤ یار اپنی نماز پوری کریں 5 وقت کی نماز 5 تحفہ دی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے دیا یار اتنے خوبصورت تحفے کی کیوں بے قدری کر رہے عرشوں پہ بلا کے دیا روزہ ادھر فرض حج ادھر فرض جہاد ادھر فرض زکوٰۃ ادھر فرض نماز کون سا تحفہ بلا کے دیا وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات نہیں اپنی نماز پوری کرو یار کل صاحب دے پیش ہونا جمیا اور صاحب نے پوچھنا یہ کچھ پلے نہیں رہ جائے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے ذرا یاد ہے اپنا بچپن مجھے یاد ہے بچپن میں نا والد صاحب بڑے سخت مزاج تھے مجھے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے کے لیے بھیجا بارش برسی تھی کیچڑ تھا میرا پاؤں پھسلا میں گر گیا کیچڑ میں دہی گر کے ضائع ہو گیا تھا اب میں سائڈ پہ بیٹھ کے نہ رو رہا تھا میرے چاچا جانا آ گئے مجھے روتا دے کے کہتے ہیں کیوں رونے ہیں میں چاچا جی پیر تل کیا تھے دہی روڑ گیا تو میں نے فرمانا لگا اسی میں رونے والی کون سی چل کار اٹھ چلی میری چاچا جی کار نہیں جانا میں کیوں میں ابو جی نے بڑا مارنا سخت بڑے تھے نا مزاج کے مجھے آگے سے کہنے لگے چلے آپ ایک پتر رہے ہوں 17 سال بعد ہوئے تو کم از کم کو کلو دہی نہیں تو پاتے نہیں مارا لگا میں دہی تو نہیں مار پڑی مارا اس گل تو پینی ہے تینوں پتہ ہی نہیں چکڑ ہے کیچڑ ہے تو ایک کے پیر کیوں نہیں رکھے مجھے مار پڑنی ہے میری سستی اور غفلت کی وجہ سے دہی پہ نہیں پڑنی کوئی وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے تو چل میرے نام نہیں پا دین کاکے میں لیکن انہوں نے بھی پائی سی جی چاچے بھی چھوٹے ہیں سارے ابو جی نے مجھے چاچے کے سامنے ہی مارے چنگا مارے وقت گزر گیا میں ایک دن ملتان جا رہا تھا ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اللہ نے بات یاد کروا دی بچپن کی بات بڑے سالوں بعد یاد آئی اور میں بڑا رویا تھا رویا کس بات پہ رویا اس بات پہ مولوی سلیمان کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ہیں ڈرنڈے آسے اتنے تو سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے کل اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے کس طرح جانے سارا کچھ تو روڑ چڑھے روڑی گیا نا کتنے نے ہے نا نمازا ساڑے کا کتنے بھی تہجد کتنے بھی قرآن دی تلاوت کتنے بھی ذکر ہے کتنے بھی صدقہ کتنے بھی خیرات کدی سی معاف کی ہے رب نے کسی کدی کسی دے ایباں دے پردہ پایا کیا ہے ہمارے پاس حضرت لے کے جانے کو دے اس لیے تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے الف آیا سائیں تو لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو تیرے گجوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ کھائے گا جدا ساری سودا کاٹے پا بیٹھو یہی پیغام حسین ہے یہی فکر حسین ہے یہی انداز حسین ہے اپنی نمازیں پوری کریں کہنے کو تو بہت کچھ ہے چلو ایک کسی زیادہ پڑھی ہے باقی پھر ہو سکتا ہے اللہ کے صدقے کرم کر لیکن نماز پہلا نماز اور باقی جو نمازی احباب بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے یہ آپ کر لیتے نا پڑھ کے چلے جائیں ان بچوں کو کسی نے دعوت دینی یہ کلے پڑھنے والا معاملہ نہیں ٹھیک دعوت دی لیکن یاد رکھیے گا دعوت دینی ہے کسی کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرنا ایسی دعوت میں اور تو ہی پڑھ لیا کر کدی نماز وہ پڑھے گا وہ یہ بھی کدی کو پڑھ لیا محبت تو بہت دعوت بلکہ میں تو کہوں گا جی میں نے تو دیکھا ہے مسجدیں اجاڑی نمازیوں میں بڑا رول ہے ان کا مسجدیں اجاڑ دیں میں حضرت صاحب یکم رمضان کو نا عمرے سے بات کی یکم رمضان وہ کسی نے نا کچھ سکھوں کے حوالے سے وہ کلپ شرارت کر کے نا کاٹ کے چڑھا دیا وہ کافی فتنہ بن گیا مجھے پھر ذرا تھوڑا سا نا وہ سائڈ پہ ہونا پڑا کسی جگہ میں نے کچھ دن گزارے
پہلی فجر تھی جی رمضان کی. وہ سارے کہنے نہیں حضرت گھر ہی پڑھ لو مسجد چ نہ جاؤ. میں چلیا میں نماز پڑھانے والا ہوں تم ان کہنے پڑھن بھی نہ جاؤ کم از کم میں کر لوں گا. میں نے ضرور رومال سے خود کو کور کر کے میں جا کے صف میں بیٹھ گیا. پہلی فجر تھی رمضان شریف رش تھا مسجد میں. وہ میرے ساتھ نا دو نمازی بیٹھے تھے مسجد کے پکے. ظاہر ہے وہ لوگ آ گئے پہلی سحری تھی وہ جگہ پور ہو گئی. انہیں ایک نمازی دوجے نے کی کہنا ہے سارا سال وڑتے کوئی نہیں جا کے میری جگہ مان لی. کیسے نمازی نہیں ان کوئی خوشی نہیں ہے کہ رب دے گھر رونق لگی. کیسے نمازی انہوں خوشی کوئی نہیں. یہ پھر رون ڈے ہے میری جگہ مان لی. وہ بھائی وڈیا سارا سال تو ہی پڑھی ہے جی کو بہ کے آ کے خوشی منا کوئی آیا رب دے گھر. میں حیران رہ گیا میں وہ کیسے نمازی نہیں یار جی خوشی کوئی نہیں. اچھا میں نے کہا چلو کوئی دوسرا سمجھانے والا کوئی اچھی بات سمجھائے گا. اچھا وہ کی کہہ کہہ پا وڈیا کانوں ایڈا پریشان ہونے ہیں یہ موسمی ڈڈو نے اج گئے کل گئے پھر اسی اتنے بہنا کرنا ہے. نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم. یہ ہمارے نمازی نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم. کی کریے اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں مر کو شرر سے ملے ہوئے. اجڑ گیا یار سارا کچھ تباہی ہو. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا زندہ باد زندہ باد. اب پڑھیں گے نا نماز اب کھولیں گے نا قرآن کا اب ذکر کریں گے نا اب درود پاک پڑھیں گے نا. اور جو نمازی ہیں وہ دعوت دیں گے نا دوسرے لوگوں کو لکھ کے دینی ہے. نہ غصے نہ دینی ہے نہ ٹچکر کرنی ہے نہ طنز کرنی ہے نہ اجت کرنی ہے. لکھ کے دعوت دینی ہے. دو دعوت اس وقت دعوت کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں ان کو لاؤ مسجدوں میں. ہمارے بڑماخری بادی ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ ہمیں نہیں باغ سجا رہے یہ تاڑے میرے تے گل ہونی تھی کہ درخت نہیں سی لگنا ہے. بڑی محنت کی اور بڑی حکمت عملی سے چلے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اب اپنی خانقاہ میں سے بندہ آ گیا عرض کرتا حضرت تہاڈا بیان ایتھے شہر چ اثر کرتا ہے کہ جنگل چ بھی اثر کرتا ہے. فرمایا کیوں کی ہوا ہے. عرض کی ضرور میں روز جنگل چ لکڑا وڈن جانا تو اتنے ویکھیا 3 منڈے بہ کے نا شراب پیتے. میں نے ان کو بڑا منع کیا نہیں باز آتے. آپ منع فرمائے ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ گئے. آپ نے پگ باندھی چہرہ مبارک چھپایا جو جگہ بتائی تھی نہ چلے گئے کیونکہ حضرت نے چہرہ چھپا رکھا تھا. انہیں سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا اٹھ کے بھاگنے لگے. فرمایا نہ سونا ہوئے تسی ایتھے پیندے ہو میں اتنے کلا ہی پینا تو کلیاں پین کا مزہ نہیں آتا. مزہ تو محفل چ ہی آتا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے بس انگی ودے رہ لیکن کہنے لگی حضرت اب آپ کل آئیے گا کل محفل لگائیں. فرمایا بھائی مہمان آئے وہ خالی بھیج رہے لیکن ادھر مسئلہ یہ ہے جسے ہم شراب لیتے ہیں اس نے کہا دن میں بس ایک بار دوسری بار نہیں. اب کل آئیں ہم تیاری کر کے رکھیں گے کل لگے گی محفل. فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے کہ جی. فرمایا پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جایا کر. انہوں نے کی تھی حضور طریقہ ہے بھی. فرمایا ہے حضرت دسو. فرمایا پانی کی آواز آن رہی ہے نیڑے بھی حضرت جلا بہندا پھر. فرمایا جاؤ پھر غسل تے وضو کر کے اسی لالچ میں گئے غسل کیا وضو کیا واپس آئے. حضرت نے مصلی بچھایا اپنا پھر اپنی چادر بچھائی نیچے. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دسوں گا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت کو طریقہ دسن گے کہ شراب لین نہیں جانی پڑے گی آپ ہی آئے کرے گئے. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. ہم تو حضرت اہم ہی کہہ دیتے ہیں نا اگر کسی نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہا ہو تو پھر رہے کیا پیچھے سے. ہم اہم بے دھیانیاں اللہ کسی نے تاری نہیں کی. اللہ 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 سب سے بڑا ہے. اللہ ہی بڑا ہے. میری آندراں چ پخانا میرے مسانے چ پیشاب میرے پھپڑیاں چ بلغم میرے منہ چ تھوک میری رگاں چ خون میرے پتے چ سفرا میری تلی چ سودا تے بنیا میں کادا مٹی دا
اللہ اکبر. نمازی میں تو آکڑ ہونی نہیں چاہیے ہے نا جڑا اینیاں تکبیراں پائے روز اپنے آپ میں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. لیکن کہتے کوئی نہیں کسی نے تکبیر ڈالی نہیں کرنی. تکبیر پڑھا کرو. میں پھر بتا دیتا ہوں اللہ اکبر کہتے ہو اس کو ذہن میں رکھنا. آنتوں میں پخانا, مثانے میں پیشاب, پھیپھڑوں میں بلغم, منہ میں تھوک, رگوں میں خون, پتے میں سفرا, تلی میں سودا. اور میں بنا کس چیز کا بندہ تیرے چاکڑنا نکلی ہے جنہ گند تے بو تیرے اندر ہے جے باہر آنی شروع ہو جائے تین کول کوئی نہ بہنا تو آپ پہ مر جائیں اپنی بو دینا. تجھ میں کرنے والا کیا ہے کچھ بھی نہیں. اتھے جناب اللہ اکبر سبحانک اللہم پاک ہے تو ہے اللہ و بحمدک وہ ساری تعریفیں تیرے ہی ہیں. وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے. وتعالی جدک تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے. لا الہ غیرک اور کوئی نہیں تیرے علاوہ الہ. وإلہکم الہ واحد واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سار سورت ملائی. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. 3 بار سبحان ربی العظیم کا نغمہ گایا. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں گئے نا وہ تینوں شرابی پچھو حضرت جنید بھی سجدے سے اور عرض کیا کرتے ہیں رب کریم میرا نہیں کام سے تیرے بندے تیری بارگاہ چلیں دینے ان تو جانتے تیرے بندے جانا ہے. دیکھا سجدے میں سر رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے لیکن سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے تینوں ہی رب کے ولی بن چکے تھے. اج لوڑے یار انہاں بچیاں نے لے آئی مسجد انہوں نے پوچھی پیار محبت انہوں نے لے آئی بڑے وہ کنے لے آنا ہے اسی لے آنا ہے. وہ اپنی جگہ ایک بندہ تے دے کے جائیے اپنی جگہ تو ایک بندہ تے دے کے جائیے. خالی ہے مسجد آپ پڑھیں گے نا جی نماز سارے جی ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا قبول کر لیں سانو توفیق ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے کیونکہ ہمارا آگے اثر کے بعد پھر پروگرام ہے تو میں بیٹھتا علماء موجود ہیں سلام پڑھ کے آپ دعا کریں میرے لیے بھی میرے نہیں سلام پڑھ کے کریں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا ہے. اللہ میں دین پہ استقامت عطا فرمائے. روز قرآن پاک کھول لیں گے ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.